پرہیزگار بنو۔ ایتھوں اسی شروع کریں گے۔ اللہ پاک دی ذات روزیاں دے متعلق بڑی تفسیر دے نال فرماندے پے نے کہ جڑا تواڈے چ بیمار ہوئے نا وہ روزیاں دا شمار بعد چ کر لے، جے سفر ہوئے نا سفر کر کے بھی تے بعد چ کر لیا کرے، ٹھیک ہے۔ اگر تواڈے چ کوئی روزے رکھنے دی طاقت رکھے تو رکھے نہ تے پھر وہ نا محتاجاں نوں کھانا کھلا دے، لیکن اللہ پاک دی ذات پھر فرماندی کہ بہتر ہے یہ کہ وہ روزے رکھے، وہ دے حق چ زیادہ بہتر ہے یہ کہ وہ روزے رکھے۔ تے بہرحال جڑا نا بڑی تفسیر دے نال اور بڑے پیارے انداز دے نال اللہ پاک دی ذات فرماندے نے، اے ذرا سنو بڑا سرور آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر آپ پرہیزگار بنو۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میرے پاک پروردگار کل کائنات کے خالق اور مالک اللہ فرما رہے ہیں، روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے اور جو کوئی شوق سے روزہ رکھے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ میرا اللہ پھر فرما رہا اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے پاک پروردگار کل کائنات کے خالق اور مالک اللہ فرما رہے ہیں روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کی ذات نے جو روزوں کا مہینہ مقرر کیا، میرا اللہ فرما رہا ہے روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا۔
जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाज़िल हुआ। मेरा पाक अल्लाह फरमा रहा जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाज़िल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है, जो लोगों का रहनुमा है, और जिसमें हदायत की खुली निशानियाँ हैं, और जो हक़ व बातिल को अलग अलग करने वाला है। मेरा पाक अल्लाह फरमा रहा है रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाज़िल हुआ अव्वल अव्वल नाज़िल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है, और जिसमें हदायत की खुली निशानियाँ हैं, और जो हक़ को बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, मेरा पाक अल्लाह फरमा रहा है, तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखे। मेरा पाक अल्लाह फरमा रहा, तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखे। और जो बीमार हो या सफ़र में हो, तो दूसरे दिनों में रख कर इनका शुमार पूरा कर ले। मेरा पाक अल्लाह फरमा रहा है, खुदा तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। मेरा पाक अल्लाह फरमा रहा है, खुदा तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो, और उस एहसान के बदले कि खुदा ने तुमको हदायत बख्शी। मेरा पाक अल्लाह फरमा रहा है, ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है, ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले के खुदा ने तुमको हदायत बख्शी है। मेरा पाक अल्लाह फरमा रहा है, और इस एहसान के बदले के खुदा ने तुमको हदायत बख्शी है, और खुदा ने तुमको हदायत बख्शी है। तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। मेरा पाक अल्लाह फरमा रहा है, तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दाने फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरे पाक परवरदिगार कुल कायनात के खालिक और मालिक अल्लाह फरमा रहे हैं, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, दरियाफ्त करें, तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। मेरा पाक अल्लाह फरमा रहा, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें, तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो इनको चाहिए, मेरा अल्लाह फरमा रहा है, तो इनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान लाएं, ताकि नेक रास्ता पाएं। मेरा अल्लाह फरमा रहा है, तो इनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान लाएं, ताकि नेक रास्ता पाएं। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ میرے پاک پروردگار کل کائنات کے خالق اور مالک اللہ فرما رہے ہیں، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمایا۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو۔ میرا پاک اللہ، میرا پاک پروردگار کل کائنات کا خالق اور مالک اللہ فرما رہا ہے، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمایا۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے حق میں تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے، اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے، میرا پاک اللہ فرما رہا ہے، اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَلِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میرے پاک پروردگار اور کل کائنات کے خالق اور مالک اللہ فرما رہے ہیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔